السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس سے پہلے جو میں نے لیکچر دیا وہ سیکنڈ ایئر کے طلباء و طالبات کے لیے تھا. ان کی رہنمائی کی کہ کیسے وہ اچھے نمبر لے سکتے. وہ ٹاپر اسٹوڈنٹس کے لیے بھی تھا اور جو لوور اسٹوڈنٹس وہ بھی اگر ان باتوں پہ عمل کر لیں تو کم از کم 67 تک پہنچ سکتے. آج کا میرا لیکچر فرسٹ ایئر کی 100 نمبر کا پیپر، 20 نمبر مانوسی کے، 5 نمبر تذکیر و تانیث مذکر مؤنث کی فقرات اور 5 نمبر آئیں گے سبق نثری حصہ صرف اسباق سے، نہ نثر سے نہ غزل سے. ادھر نہیں جانا آپ نے. اسباق میں سے 5 MCQs اور شارٹ کوشچن بھی نہیں آتے. اور 5 نمبر آئیں گے شعری اصطلاحات اور ادبی اصطلاحات. شعری اصطلاحات میں مطلب مقطع ردیف قافیہ ہے اور ادبی اصطلاحات میں تشبیہ استعارہ اور تنبیہ ہے. 20 MCQ سے آسان ہے. 2-4 پاس پیپرس پڑھے 5 سال. گرامر جو آپ کے پاس ہیلپنگ بکس ہوتی ہیں اس کے اینڈ پہ بورڈ کے پیپرس ہوتے ہیں ان کو پڑھے، انشاءاللہ اسی میں سے آ جائے. اگلا ہمارے پاس مرحلہ ہوتا ہے حصہ انشائی. اس کو انشائیہ نہیں کہتے ہیں، حصہ انشائی سبجیکٹ پارٹ 80 نمبر کا ہے. پہلا کوشچن نظم کے اشعار کی تشریح، 2 اشعار نظم سے ایک ہی نظم کے، اور 2 نمبر نظم کا عنوان اور شاعر کے نام کے. تو تشریح میں کوشش کریں اچھا لکھیں، زیادہ لکھیں. 3 سے 4 پیجز میں چلے جائیں. تشریح نظم کی تشریح اکٹھی کر سکتے ہیں، الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ نظم باہم لڑی میں جیسے ایک ہی چیز. ہم ہے تو تمام اشعار حمدیہ ہیں، نعت ہے تو نعتیہ ہے. تو نظم میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک جیسے ہوتی ہے. اس کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہوگا. اس میں 3-4 حوالہ جات لکھیں، شاعر کو اسلوب لکھیں. اور ہاں آپ کو کوئی شعری محاسن، فنی محاسن کی اس میں ترکیب، اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے، مجاز مرسل ہے، صنعت تشبیہ، کوئی کنایا ہے یا علمی بیان سے کوئی چیز استعمال ہوئی ہے، تشبیہ استعارہ کچھ بھی، تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. اگلا کوشچن غزل کا. 3 اشعار آئیں گے، ایک ہی غزل سے آئیں گے، ایک ہی نمبر شاعر کے نام کا. اس کی بھی ہر شعر کی تشریح الگ کرنی ہے، ضروری ہے. تو آپ نے 2 پیجز میں ایک شعر کی تشریح کر لی ہے. 3 اشعار ہیں، 6 پیجز ہو گئے. ہر شعر کی تشریح میں 2 ریفرنس شعر یا کوئی نثری کوٹیشن کچھ بھی دے سکتے ہیں. تو شاعر کا اسلوب لکھ دیں. نظم کو بھی 25 منٹ دے دیں تشریح کو، اور غزل کو بھی 25 منٹ دے دیں. آگے ہے اقتباسات کی تشریح. 2 پیراگراف آئیں گے، ایک کرنا ہوگا اسباق سے، لیسن سے. تو 2 نمبر حوالہ متن، 3 نمبر سیاق و سباق اور 10 نمبر تشریح. سیاق و سباق کہ جو پیراگراف آیا ہے اس کا کس سبب سے ہے، کہاں سے لیا گیا، اس کا ربط و ضبط کیا ہے، اس کا تھیم کیا ہے، تو آپ اس کو اجمالی طور پہ بیان کر دیں. تو وہ سیاق و سباق ہے، 10-12 لائنوں میں بیان کریں. پھر تشریح ہے، وہ 1.5 پیج پہ ہونی چاہیے، 2 سے 2.5 صفحات میں، جامع انداز میں، خوبصورت انداز میں لکھیں، اپنے الفاظ میں لکھیں. اس میں آپ کی ووکیبلری اچھی ہو، ذخیرہ الفاظ ہو، زبان و بیان سادہ ہو، اچھا ہو. اس کو آپ نے 20 منٹ سے 25 منٹ دے رہے کیونکہ 15 نمبر کا سوال ہے. اگلا کوشچن ہے سبق کا خلاصہ. 2 خلاصہ جات 2 سبق سے آئیں گے، 2 اسباق کے. شروع سے ایک سبق لے لیں، درمیان سے اینڈ سے، وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ اسٹوری ٹائپ ہے، کہانی ٹائپ ہے تو خلاصہ آ جاتا ہے. ذرا ادبی ٹچ ہے اس میں، ذرا مشکل ورڈنگ ہے، ذرا خوبصورتی ہے، تو اس میں سے پیراگراف کی تشریح آ جاتی ہے. جیسے دین کی عزت سے تشریح زیادہ آ جاتی ہے. پہلے اسباق میں سے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی مدد آپ یہ خلاصہ بھی آ سکتے ہیں. سر سید کے اخلاق و خصائص سے خلاصہ ہے تشریح. اوور کوٹ اور سفارش اور چراغ کی لوگ، یہ مخصوص ہے زیادہ تر خلاصے کے لیے، کبھی کبھی تشریح بھی آ جاتی ہے. اگلا کوشچن ہے نظم کا خلاصہ. 10 منٹ دیں، 8 سے 10 لائنیں لکھیں، ترتیب سے لکھیں. جو نظم میں بیان ہوا ہے اسی کو مختصر کر کے بیان کر دیں، اپنے ادھر ادھر نہ جائیں، ٹو دا پوائنٹ رہیں. اس میں کوئی حوالہ نہیں لکھنا. پھر آگے آپ سے رودات یا مکالمہ 10 نمبر کا ہے. کوشش کریں رودات خوبصورت انداز میں لکھیں، رودات جو ہے اچھے انداز میں لکھیں، اور اس میں 2-3 حوالہ جات ہوں، اس میں 3 صفحات ہوں. 20 منٹ آپ نے دینے. رودات کا جو انداز ہے، اس کی جو خصوصیات ہیں، جو اس کے اجزاء ہیں کہ کس جگہ پہ کیا کون سے رودات ہوتے ہیں. کسی بھی تقریب کا حال، کالج میں علامہ اقبال کا دن منایا گیا تو کالج کے کس حال میں منایا گیا، تو وہاں پہ کتنے بجے پہنچے، کیسے اس کو سجایا گیا تھا،
کون کون کس کس کلاس کے طلباء نے حصہ لیا، مہمان خصوصی کون تھا، نعت کس نے پڑھی، ہم کس نے پڑھی، باقی اقبال کے فلسفے کو، شاعری کو کس نے بیان کیا، اور اینڈ پہ کیسے خوش ہوا، تو یہ پوری مطالبہ میں خوبصورت انداز میں آپ نے 9 میں پڑھا، اس کی خوبصورتی کے زیادہ نمبر اس پہ اس کو دیکھیں. وہ یہ 20 منٹ میں کوئی ایک چیز کرنی ہوتی ہے. ہمارے پاس درخواست یا رسید، پچھلے اینوئل ایگزام میں رسید آ گئی تھی، درخواست نہیں آئی تھی، تو بچے پریشان تھے. تو رسید لازمی کریں، بہت آسان ہے، 2-4 بار اس کا پیٹرن دیکھ لیں. درخواست بھی بہت آسان ہے، آپ 9 میں کر کے آئے ہیں تو 10 نمبر ہے. اس کے تمام اجزاء تاریخ سے لے کر العارض تک، درخواست گزار تک، اسے عنوان بھی دیں. جناب لکھے تو صاحب نہ لکھے، جناب عالی لکھے، جناب عالیہ نہ لکھے، اور پورے ایک صفحے کی ہونی چاہیے. رسید بھی کم از کم ایک صفحے کی، پورا خوبصورتی سے اس کو کنجسٹڈ نہیں کرنا، پورا پورا لکھنا. آخری سوال ہمارے پاس ہوگا تلخیص. تلخیص بہت اہم سوال ہے، نچوڑ نکالنا ہوتا ہے، دیے گئے پیراگراف کو ون تھرڈ کرنا ہوتا ہے، 2 عنوان لکھنے ہوتے ہیں. 10 نمبر کا سوال ہے، اس کو 15 منٹ دیں، اس کی پریکٹس کریں، اس کو رف عمل کریں کہ کیسے ہم نے یہ 8-10 لائنیں جو آئی ہیں اس کو تیسرا حصہ اس کا کیسے نچوڑ نکالنا ہے. تو تلخیص کسی دن سمجھاؤں گا میں، لیکن آپ کو میں نے پوائنٹس بتا دیے کہ اس کا رف عمل کریں، اس کو اچھے طریقے سے پیراگراف کو پڑھیں، پیراگراف میں سے 3-4 پوائنٹس جو راہ میں نکالیں ان کو تلخیص میں کنورٹ کر دیں. یعنی وہ تیسرا حصہ نظر آنا چاہیے اصل پیراگراف کا، اور اس کے 2 عنوان لکھ دیں. امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اس کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.